اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنة واللہ عنده اجر عظیم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغیب والشہادة العزیز الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد بس فتنہ ہے۔ تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، دیکھیے اس میں جو انما ہے، انما حصر کے لیے آتا ہے، اس میں سے جو ما قبل ہوتا ہے وہ مقصور ہوتا ہے اور جو ما بعد ہے وہ مقصور علیہ ہوتا ہے، یعنی حصر قصر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حصر کس کو کہتے ہیں؟ قصر کو۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے مال اور اولاد صرف فتنہ ہے۔ اگر ہوتا انما فتنۃ یا انما الفتنۃ اموالکم و اولادکم تو ترجمہ ہوتا فتنہ صرف مال اور اولاد ہے۔ تو وہ اس میں بتایا یہ نہیں جا رہا کہ فتنہ صرف مال اور اولاد ہے، یعنی اموال اور اولاد میں فتنے کو محصور نہیں کیا جا رہا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ہاں مال اور اولاد تو فتنہ ہے ہی ہے، اس کے سوا بھی فتنہ ہو سکتا ہے، جیسے فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی رجال امتی من النساء، میں نے اپنی امت پر خواتین سے بڑا مردوں پر خواتین سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ تو فتنہ اس معنی میں بھی، اسی طرح سونا اور چاندی کو بھی فتنہ کہا گیا، اور بھی چیزیں۔ تو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فتنہ کے بارے میں دو آراء ہیں جو سلف سے مروی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ فتنہ ہے بمعنی امتحان، کیونکہ فتن یفتن کیا کس کو کہتے ہیں؟ سونے اور چاندی کو آگ میں تپانا، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے۔ تو فتنہ اصلاً امتحان اور آزمائش ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ ترجمہ اس طرح کریں گے تو پھر ہوگا کہ تمہارے مال اور اولاد محض امتحان کے لیے ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ بھی ممکن ہے جو سلف سے مروی ہے کہ فتنہ محبت کو بھی کہتے ہیں، غرام کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفتون کس کو کہتے ہیں؟ محبت کے جو درجات ہیں، محبت کے بہت سے درجات ہیں اپنی زبان میں، ان میں سے ایک درجہ ہے شخص کا مفتون ہو جانا۔ مفتون سے مراد ہے جیسے بالکل محبت میں بے خود سا ہو جانا۔ تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ کا ترجمہ کیا کہ تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے بمعنی غرام۔ غرام کیا ہے؟ کہ جن کی محبت میں تم گرفتار ہو جاتے ہو، یعنی فتنۃ لکم کا مطلب ہوگا غرام لکم، حبا لکم، یعنی یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں کہ معنی جو ہے وہ آزمائشی کی طرف لوٹ رہا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد گویا تمہارے لیے محبوب بنا دیے گئے ہیں، تمہارے لیے فتنہ ہے، تو اس کے نتیجے میں تم آزمائش میں پڑ جاتے ہو۔ واضح؟ فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم۔ ہی کے پاس ترجمہ کیوں کیا؟ جار اور مجرور کو مقدم کرنے کی وجہ سے۔ اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کہ مال اور اولاد فی نفسی ہی کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی واللہ عندہ اجر عظیم کہہ کر کہہ دیا کہ فضیلت کا تعلق مال اور اولاد سے نہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یعنی مال اور بیٹے جو ہیں وہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اگرچہ وہ سبب بن سکتے ہیں اخروی اجر کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سبب کب بنیں گے؟ وہ انسانی عمل کے نتیجے میں بنیں گے۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، لیکن وہ صدقہ جاریہ کب بنے گی؟ وہ آپ کے عمل ہی کی ایکسٹینشن کی وجہ سے بنے گی کہ آپ نے ان کی تربیت کی، آپ نے ان کو نیکی کی راہ پر لگایا، تو اصلاً وہ آپ ہی کا عمل ہے۔
وغیرہ فی نفسی ہی کسی کی اولاد ہونے میں اس کا کوئی کمال نہیں، یا اولاد نہ ہونے میں بھی کوئی کمال نہیں، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ تو پھر کیا کرو، کمال کس میں ہے؟ اگر یہ مال اور اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، اولاد اور بیویوں میں بھی دشمن ہے، تو فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ دیکھیں یہاں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، قرآن مجید میں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ہم پڑھ چکے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورہ انفال میں بھی بیویوں کو فتنہ نہیں کہا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی مال اور اولاد فتنہ ہے، مال اور اولاد آزمائش ہے۔ بیویوں کے بارے میں کہا تو وہ ہے ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تو اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ بیوی کو فتنہ نہیں کہا، کہ کہا ہے وہ تو دشمن تو بیوی کو نہیں کہا، وہ تو کہا ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم، یعنی بیویوں میں ہو سکتی ہیں دشمن بھی۔ وہ کس معنی میں دشمن ہے؟ جو ہم شان نزول دیکھ چکے کہ کچھ لوگوں کو ہجرت میں روکنے میں کردار ان کی بیویوں کا تھا، لیکن فی نفسی ہی بیوی اصل میں فتنہ ہے اپنے بڑے عنوان کے تحت، بات واضح ہے۔ لیکن جیسے عربوں کے ہاں جو تصور تھا نا بیوی کا، اس میں بیوی بہرحال مال اور اولاد کے بعد آتی تھی، مطلب ہر عرف میں جو ایک تعلق ہوتا ہے نا، مطلب خواتین سے وہ فرق بھی ہو سکتا ہے، بیویوں سے جو تعلق ہے، تو ان کے ہاں آپ دیکھتے ہیں جیسے نکاح اور طلاق کی کثرت آپ دیکھیں گے، اچھا اس کو نکاح طلاق دے دی، اس سے کر لی، پھر فلاں خاتون کتنی صحابیات کے بارے میں پڑھیں گے، پہلے ان سے شادی ہوئی تھی، پھر ان سے 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 ہوئی تھی، 4 5 5، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو اس طریقے پر بیویوں کو بدل لینا، اگرچہ نیت تو یہی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ کے ساتھ، لیکن بعد میں تو ارادہ بدل ہی جاتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، ایک اگر تمہارا ارادہ یہ ہو کہ ایک بیوی کو ہٹا کے کسی اور کو لانا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، لیکن جس شے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے وہ اولاد ہے، کیونکہ قبائلی نظام تھا، خاص طور پہ جو مذکر اولاد ہے، تو فتنہ وہی تھی، اور مال تو آپ جانتے ہیں یونیورسلی فتنہ۔ لیکن اس سے میں بتانے یہ چاہ رہا تھا کہ بیوی بھی فتنہ ہو سکتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے تعلق کس نوعیت کا ہے۔ اللہ اعلم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو پس تقوی اختیار کرو اللہ کا، ما استطعتم، جو تمہاری استطاعت میں ہے۔ جو تمہاری استطاعت میں ہے سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کا اللہ نے تمہیں مکلف کیا ہے۔ یہاں علماء نے کہا کہ انسان کیا اپنی استطاعت جان سکتا ہے؟ یعنی میں کہوں کہ یہ شے میری استطاعت میں ہے یا نہیں، میرے پاس کیا آبجیکٹیو کرائیٹیرین ہے جاننے کا کہ یہ شے میری استطاعت میں ہے کہ نہیں؟ کیا ہے آبجیکٹیو کرائیٹیرین؟ ہے تو صحیح ویسے ہے نہیں؟ آپ کہیں کہ بھئی شریعت، مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تقوی اپنی استطاعت کے مطابق کرو، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ استطاعت میں ہے کہ نہیں؟ ہے نشان صاحب؟ ہاں اصل میں تو جو آبجیکٹیو کرائیٹیرین یہ ہے کہ میں شریعت میں دیکھوں گا کہ اس کا مکلف ہوں کہ نہیں۔ اگر میں شریعت میں مکلف ہوں گا تو یہ دلیل ہے کہ میری استطاعت ہے، یعنی استطاعت انسان نے شریعت سے ہٹ کر نہیں طے کرنی۔ یعنی کوئی شخص کہے کہ میں نماز پڑھنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو پوچھا جائے گا کہ آپ کی جو گیون سچویشن ہے اس میں شریعت نے آپ پر نماز فرض کی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اگر شریعت نے کی ہوئی ہے تو استطاعت میں، بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو استطاعت معلوم ہوگی شریعت سے کہ میں مکلف ہوں کہ نہیں۔ اگر میں مکلف ہوا، اور جہاں میری استطاعت نہیں ہوگی کیا وہاں میں مکلف ہوں گا؟ شریعت میں نہیں ہوں، سیدھی سی بات۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم کا مطلب اصلاً یہ ہے فاتقوا اللہ ما کلفتم بہ، یعنی جس شے کا تمہیں مکلف کیا گیا ہے اس میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، اور سنو اور مانو۔ کس کو سنو اور مانو؟ رسول کو سنو اور رسول کی مانو۔ سمع و طاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور خرچ کرو تو خیراً حالت نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ پورا جملہ محذوف ہوتا ہے۔ وَأَنفِقُوا يَكُونُ الْإِنفَاقُ خَيْرًا، خرچ کرو، خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے لالچ سے۔ شح اور بخل میں کیا فرق پڑا تھا ہم نے؟ کہ بخل جو ہے وہ مال روکنا ہے، تو وہ تو فعل اور عدم فعل ہے۔
شح جو ہے وہ نفسانی حیت ہے جو انسان کو بخل پر آمادہ کرتی ہے. شح کیا ہے؟ وہ دل میں ہوتا ہے، وہ لالچ ہے، وہ حرص ہے. اسی لیے شح کا تعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نفس کے ساتھ جوڑا ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. اسی طرح یہاں بھی کیا فرمایا؟ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. تو الشح یکون فی النفس. اما البخل تو وہ ہاتھ میں ہوتا ہے، ہاتھ سے نکالتا ہے یا نہیں نکالتا. تو شح کا اظہار بخل کے نتیجے میں ہوتا ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو یہ جواب شرط ہے، یعنی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. اگر تم قرض دو اللہ کو قرض حسن. قرض حسن ہم ایک دفعہ دیکھ چکے ہیں سورہ حدید پڑھتے ہوئے. امام رازی علیہ الرحمہ نے جو 10 شرائط بیان کی تھی قرض حسن کی، وہ آپ کو یاد ہوں گی انشاءاللہ. تو فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا. اور قرض کا معنی بھی وہاں بیان کیا تھا کہ قرض اصل میں کاٹنے کو کہتے ہیں، یعنی اپنے مال میں سے کچھ حصہ کاٹ کے نکال لینا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا جواب شرط ہے یضاعفہ لکم، یعنی یضاعف القرض لکم، تو وہ تمہارے لیے قرض کو بڑھا دے گا. ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. ٹھیک ہے، شکور کا کیا مطلب ہوا؟ یشکر سعیکم، یشکر سعیکم، تمہاری کوشش کی قدر دانی کرتا ہے. دیکھیے شکر کس معنی میں، یعنی شکر کا لغوی معنی کیا ہے؟ شکر کا لغوی معنی ہے دل میں کسی کے لیے امتنان محسوس کرنا اور پھر اس کے نتیجے میں کچھ اسے ری پے کرنا. یہ شکر کا لغوی معنی ہے. اللہ کے لیے اس میں سے کون سا معنی نہیں لیا جا سکتا؟ دلی امتنان کا. بات واضح ہے کہ یہ جو قلبی امتنان ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق نہیں ہے. قلبی امتنان کس کو ہوتا ہے؟ جب آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو قلبی امتنان ہوتا ہے. خدا پر کس نے احسان کیا؟ اس طرح کی صفات کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کی بدایات مراد نہیں ہے، نہایات مراد. تو شکر کی نہایت کیا ہوتی ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ شکور حلیم. تو اللہ گویا تمہاری سعی اور کوشش پر تمہیں جزا دے گا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قدردانی. اللہ شکور حلیم. حلیم کس کو کہتے ہیں؟ حلم سے، حلوم یحلوم سے. حلم کہتے ہیں قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا. محض معاف کرنا حلم نہیں ہے، محض معاف کرنے والا حلیم نہیں ہے. قدرت ہو اور معاف کرے تو وہ حلیم شمار ہوگا. تو فرمایا واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن